وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدۃ من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما کثیرا۔ آج ہم اپنا لیسن سورہ بقرہ کی آیت نمبر 22 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن اور واو کا مطلب اور، ان اگر کنتم تم ہو، فی میں ریبن شک، وَإِن کنتم فی ریبن اگر تم شک میں ہو، کس کے بارے میں؟ مما اس میں جو نزلنا ہم نے نازل کیا، علی عبدنا اپنے بندے پر، اگر تمہیں شک ہے اس میں جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا، فاتو پس لے آؤ، بصورتن کوئی بھی صورت، من مثل ہی اس کی مثل۔ اللہ رب العزت اب سب انسانوں کو مخاطب کر کے یہ فرما رہا ہے کہ جو ہم نے اپنے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کلام یعنی قرآن مجید نازل کیا، اس کے بارے میں اگر تمہیں کوئی شک ہے کہ وہ پتہ نہیں ہماری طرف سے ہے یا نہیں ہے، اگر تم کہتے ہو کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے، تو پھر ایک بڑا چیلنج ہے۔ فاتو بصورت من مثلی، اس کی مثل کوئی صورت لے آؤ، فاتو پس لے آؤ بصورت کوئی صورت من مثل ہی اس کی مثل یعنی اس جیسی، وادعو اور بلا لو، شہداءکم اپنے گواہوں کو، شہداء شہید کی جمع ہے، شہداء اور کم تمہارے، اپنے گواہوں کو بلا لو، من دون اللہ اللہ کے سوا، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، اگر تم سچے ہو تو پھر اللہ کے سوا جو تمہارے مددگار ہیں، تمہارے گواہ ہیں، ان کو بلا لو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا آگے پھر اللہ نے اس چیلنج، اتنا بڑا چیلنج ہے یہ، تمام بنی نوع انسان کے سامنے اللہ نے یہ چیلنج رکھا، فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَإِن لَمْ پس اگر تم تفعلوا تم کر سکو، پس تم اگر نہ کر سکو یہ یعنی اپنے یہ اس کے بدلے میں کوئی آیت یا کوئی صورت نہ لا سکو، وَلَن تَفْعَلُوا آگے خبر بھی دے دی، کبھی نہیں لا سکو گے، لن کا مطلب کبھی نہیں، ہرگز نہیں لا سکو گے، فَاتَّقُوا پس ڈرو، النار اس آگ سے، اللاتی جس کا، وقودھا وقود و ایندھن ہے، ہا اس کا، الناس لوگ، والحجارہ اور پتھر۔ پھر فرمایا کہ اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، وَعِدَّت تیار کی گئی ہے، للکافرین لے کا مطلب کے لیے، کافرین کافر، کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا پس اگر تم نہ کر سکو یا ایسا نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا اور تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے، اللہ خبر بھی دے رہا ہے کہ تم یہ کر نہیں سکو گے، اور اللہ کی خبر کس حد تک سچی ہے کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود آج تک اس چیلنج کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کر سکا اور اس کے بدلے میں کوئی صورت لا نہیں سکا۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ پس اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن کے طور پہ وہاں پہ کوئی لکڑیاں نہیں جلائی جائیں گی، صرف انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہوں گے، وَعِدَّتْ لِلْکَافِرِینَ جو کافروں کے لیے اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ ان آیات کی لٹل بٹ ایکسپلینیشن میں ساتھ ہی کر دیتی ہوں، لیکن پھر بھی اللہ رب العزت نے اتنا بڑا چیلنج تمام بنی نوع انسان کے لیے اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو یہ چیلنج کیا ہے کہ اگر اس میں کوئی شک و شبہ ہے اور تمہیں لگتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے یہ کوئی کلام ایجاد کر لیا ہے، تو پھر تم اگر اس طرح کا کلام لا سکتے ہو تو لے آؤ۔ اور آج تک 1400 سال گزرنے کے باوجود اتنی انسانوں کی نسلیں آئیں، اتنے لوگ آئے، ایون کہ جن لوگوں کو اللہ ایڈریس کر رہا تھا اس وقت اور جو اس وقت کے مخاطب تھے، یقیناً وہ اہل عرب تھے، اسلام عرب میں آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اہل عرب میں سے تھے، وہ لینگویج کے ماہر تھے، ان سے بڑا کوئی فصیح اللسان روئے زمین پہ پیدا نہیں ہوا، ان کو یہ چیلنج اللہ نے کیا، اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو بھی یہ چیلنج کیا کہ اگر تمہیں شک ہے کہ اللہ نے اپنے بندے پر، اللہ کے بندے نے خود ہی اپنی طرف سے کچھ بنا لیا تو پھر اس کی جیسی کوئی صورت لے آؤ، سیدھی سی بات ہے، اور پھر بلا لو اپنے شہداء کو، اپنے گواہوں کو، اللہ کے سوا بلا لو جس کو بلانا چاہتے ہو، اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرو۔ تو پھر اب تک کوئی اپنے آپ کو سچا ثابت نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ اس چیلنج کے بعد اب رب العزت کے کلام کو نازل ہوئے بھی 1400 سال ہو گئے، مگر آج تک کوئی ایسا کلام نہیں لا سکا،
کوئی ایسی ایک آیت نہیں لا سکا. اس وقت کے لوگوں نے بھی بہت زور لگایا مگر کوئی ایسی آیت نہیں لا سکے. یہ قرآن کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے. اگر کوئی شخص قرآن کا منکر ہے بس پھر وہ اپنی ایفرٹ کر کے تمام دنیا کے انسان مل کر بھی اگر ایک آیت پروڈیوس کرنا چاہیں تو وہ نہیں کر سکتے. سے معلوم ہوتا ہے بلکہ کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ الہامی کتاب ہے، یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کی صفت ہے اور اس کے جیسی کوئی آیت بنا نہیں سکتا. اور پھر اللہ رب العزت نے یہ خبر بھی دے دی قیامت تک کہ تم ایسا ہرگز نہیں کر سکو گے. اور جو لوگ پھر اس کے باوجود بھی قرآن کے انکاری ہیں، جو اتنا بڑا چیلنج قبول کرنے کے باوجود بھی قرآن جیسی کوئی آیت یا کوئی سورہ پروڈیوس نہیں کر سکے، تو پھر وہ یہ سوچ لیں کہ قیامت کے دن ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ اس کا ایندھن بنیں گے. اور یہ سیدھا سیدھا اور کھلا کھلا چیلنج ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے، دین کی حقانیت کو جاننے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.